السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ناظرین, یہ ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات, چینی انجینئرز پر حملہ, اس کے بارے میں بھی کئی قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی ان کو بڑا سیکورٹی کارڈن پورا کنوائے ملا ہوا تھا, پھر بھی بارودی دھماکہ وہ ہوا, آ گئے لوگ. وہ بہرحال ان کے سہولت کار بھی ہوں گے, ریکی بھی کرتے ہیں وہ باقاعدہ, ان کی یہاں کنیکٹیویٹی بھی ہوتی ہے, پھر ان کی پناہ گاہیں بھی ہیں, کراس دا بارڈر بھی ہیں یا سابقہ ٹرائبل بیلٹ میں بھی ہیں. اور یہ ایک ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ جی یہ چیز بڑی کمرشلائز ہو گئی ہے, یعنی کہ جس طرح کو مرسنری کلنگز ہوتی ہیں یہ بھی کوئی آبجیکٹیو اچیو کرنے ہوتے ہیں. پاک چائنا تعلقات میں بھی رخنہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے, اب رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی تربیلا کا توسیعی منصوبہ جو نمبر 5 تھا وہ 1530 میگا واٹ کا, وہ بھی اس پہ بھی کام بند کر دیا گیا. چین کے تعاون سے تھا وہ. نیچرلی چین ہمارا ایک آزمودہ دوست تو ہے, لیکن کب تک وہ بھی یہ چیزیں دیکھتے رہیں گے اور بھگتے رہیں گے. تو ہمارے لیے بھی یہ باعث پریشانی, باعث تشویش ہے کہ ایک دوست ملک بھی ناراض ہے, ہلاکتیں, شہادتیں علیحدہ ہو رہی ہیں اور ہمارے جوان افسران وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم ایشو جو آج کل بڑا جڑا ہوا ہے اور ہمارا آج کل ہاٹسٹ ٹاپک ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 لرنڈ ججز جو ہے ان کا جو لیٹر ہے. تو ہم نے مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں ایک سینئر تجزیہ کار جو دفاعی امور پہ کے بھی ماہر ہیں, جناب بریگیڈیئر ظفر حسین سید صاحب سے. جناب بریگیڈیئر صاحب, ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ جو چائنا کا ایشو ہوا اس پہ اتنی گوسپ چل رہی ہے, ہمارے تجزیہ کار جو ہیں, آپ تو کوئی انسائڈ سٹوریز بھی کسی حد تک وہ چیزوں کو جوڑ لیتے ہیں کہ کہاں سے یہ ڈانڈے ملتے ہیں. اب لوگ کہہ دیتے ہیں جی اس میں افغانستان کے اندر سے سرزمین سے لوگ آتے ہیں, ان کے بھی کوئی ایجنڈا ہے, ان کے پیچھے بھارت ہے. اب وہ کہتے ہیں لوگ کہ جی جو سی پیک ہمارا چین پاکستان کوآپریشن ہے اس کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں یا سبورٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ بھی ہیں. تو میں نے اگلے روز ایک تجزیہ کار سے سوال کیا تھا کہ امریکہ اگر آپ کہتے ہیں وہ چائنا سے تھوڑا سا سمجھتا تو ہے, تو کیا امریکہ وہ کہیں گے جی امریکہ کے لیے ٹو اسمال ایشو. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ کوئی تھوڑا سا روشنی ڈالیں جناب. پہلے تو یہیں سے آپ کی آخری, ویسے تو یہ جو واقعہ ہوا جی جی چینی انجینئرز کا جو دہشت گردی ہوئی, یہ بہت افسوسناک, انتہائی افسوسناک, بہت دردناک اور بہت ڈسٹربنگ واقعہ ہے. بالکل صحیح کہا. اور جیسے آپ نے کہا کہ چین ہمارا ایک دوست ہے, اور اگر آپ ڈپلومیٹک ریلیشنز کے تناظر میں دیکھیں تو ایک چین ہی ہے جو ہمارے ساتھ ابھی تک بس, اور تو کوئی کسی طرح کھڑا ہوا ہے, اور تو کھڑا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور چین ہے جس نے BRI شروع کیا, اور BRI کا پرائم پروجیکٹ BRI کا پرائم پروجیکٹ سی پیک, اور سی پیک اب کوئی $65 بلین کا پروجیکٹ بن گیا, جس کے ذریعے آپ کا گوادر ایئرپورٹ ہے, پھر ایک اکنامک زون. اور بریگیڈیئر صاحب, گوادر ایئرپورٹ مجھے چائنیز کونسل جنرل بتا رہے تھے جو اس وقت پنجاب کے ہیں حاضر سروس, وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارا گفٹ ہے. جی ہاں, حالانکہ نارملی ان کے ایمبیسڈر مجھے کہتے تھے کہ ہم ایڈ نہیں دیتے, بٹ دس از ایڈ, ایک گفٹ کہہ لیں. جی, اس میں پیسہ ہم سے رہا, وہ بھی ہو رہا ہے. اور پھر چائنا اس بہت بڑی طاقت ہے جو ہائیڈرو الیکٹریسٹی کو بہت افیکٹولی یوز کرتا ہے. ان کے 3 گورجز ڈیم اور دنیا کے فیمس ڈیم ہیں. اور یہی داسو بھی جو ہے, داسو بھی انہی کا تھا, رن آف ریور ڈیم, رن آف ریور. اور اس سے آپ کو پتا ہے ڈاؤن اسٹریم 74 کلومیٹر پہ غالباً آپ کا دیامیر بھاشا ڈیم, دیامیر بھاشا, بالکل. اور اس نے کوئی پتہ نہیں, میرا خیال 21,244 میگا واٹ بجلی اس نے پروڈیوس کرنی ہے. اب بات یہ کہ یہ اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں, اس میں داسو کتنی اہمیت کا حامل ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے حساب سے. اینڈ ہائیڈرو الیکٹریسٹی از آلویز اے چیپ الیکٹریسٹی. وہ تو ہماری لائف ہے, دیکھا جائے تو. آپ کا کالا باغ ڈیم کیا تھا, ہائیڈرو الیکٹریسٹی. اب آپ مجھے یہاں بتائیے, تھوڑا سا ماضی میں جائیے, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ چیزوں کو, اچھا آپ کالا باغ ڈیم سے کنیکٹ کر رہے ہیں. اچھا اب میں سمجھ رہا ہوں آپ کو جی کہ یہ سازش تب سے شروع. کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بننے دیا گیا, کس نے نہیں بننے دیا؟ آپ کو پتا ہے انڈیا نے کتنا پیسہ لگایا, انڈیا نے MQM پہ پیسہ لگایا, انڈیا نے ANP پہ پیسہ لگایا. وہ تو ہمارے انڈس واٹر کمیشن کے جو جماعت تھے وہ بھی, ان کو بھی, جماعت صاحب کو بھی. تو انڈیا مبینہ طور پہ کہتے ہیں خریدے گئے تھے, مبینہ طور پہ بات کر رہے ہیں, مبینہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جی MQM کو پیسہ ملا, مبینہ ANP کو پیسہ ملا, اور انہوں نے پیسہ ضائع کیا. اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اپنے بہت سارے پیپرز میں کہ ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دینا, کیونکہ کالا باغ ڈیم کی فیزیبلٹی اس زمانے میں کہتی تھی کہ جب کالا باغ ڈیم مکمل ہو جائے گا تو پاکستان کے اندر 15 سال بعد لوگوں کو بجلی مفت ملے گی. نہیں بننے. داسو بھی رن آف دا ریور ڈیم ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ہے,
دیامیر بھاشا بھی وہی ہے. تو اس میں پاکستان کے اندر پہلی بات یہاں پہ کہیے رکیے اور کہیے کہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کو روکنے کے لیے کون سی طاقت جو ہے وہ سرگرم عمل ہو سکتی ہے. ہم ایک چیز کو انالائز کریں. ٹھیک ہے. وہ بھارت ہو سکتا ہے, افغانستان ہو سکتا ہے, بھارت ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ دوسری چیز کو سوچئے کہ سی پیک جب سے شروع ہوا ہے اس کی مخالفت کس نے کی ہے؟ اس کی سب سے زیادہ مخالفت امریکہ اور بھارت نے کی ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا, مجھے ایمبیسڈر ڈونلڈ بلو ملے جی, تو میں نے کہا ایکسیلنسی اس کا میں نے سوال کیا. اب وہ دبے ہے تو ڈپلومیٹس بڑے تیز ہیں, مجھے کہتے ہیں well Mr. Rahman, it should be, CPEC should be subjected to the same scrutiny as یعنی کہ جس طرح باقی ٹرانسپیرنٹ, یعنی وہ ہمارے سو کال ٹرانسپیرنسی پہ. اب ٹرانسپیرنسی پہ جو ہے نا سوال, جو پاکستان کو جو افغانستان کے اندر جو افغانستان کی ری بلڈنگ کے لیے امریکہ نے جو پیسہ لگایا, ٹھیک ہے, اور ایک اسپیشل وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ, وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ, بہت اچھی عمدہ بات کی آپ نے. ٹھیک ہے, وہ کتنا اس میں بھی ہوتا ہے, لیکن وہ تگڑے ہیں ہمارے. وہ ڈیم کہاں ہیں, وہ بجلی کہاں ہیں, وہ ریل کہاں ہیں, وہ افغان آرمی کہاں ہے جس کو آپ نے $11 ٹریلین اپنے افغانستان کے اندر, ویئر از دیٹ آرمی. دوسری بات ہے جو آپ پاکستان میں کیری لوگر بل میں جو آپ دیتے تھے, آپ نے 3 قسطیں پاکستان کو دے دی ٹرانسپیرنسی کے نام پہ. ٹھیک ہے. تو سی پیک ادھر سے ٹرانسفر, سی پیک پاکستان اور چائنا کے جوائنٹ پروجیکٹ ہے نا, تو پاکستان اور چائنا ریسپانسبل فار ٹرانسپیرنسی. امریکہ دنیا کا ٹھیکیدار ہے, اب بڈھے بائیڈن جیسے لوگ تو ٹھیکیدار نہیں ہے نا دنیا کے. تو 2 چیزیں آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوگی, پہلے سی پیک کی مخالفت کون کر رہا ہے, دوسری ہائیڈرو الیکٹریسٹی کی مخالفت. یہاں سے آپ اس چیز کا اندازہ لگائیے, اور پھر وہ آپس میں بھی کنیکٹڈ ہیں. اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں چینیوں کو اٹیک کرنے کے لیے, چینیوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے کون سی طاقتیں ہوں گی جو چاہیں گی کہ پاکستان کی چین کے ساتھ کوآپریشن کو روکیں. اب یہ کوآپریشن صرف پاکستان کی ہائیڈرو الیکٹریسٹی اور سی پیک میں نہیں ہے. پاکستان نے JF-17 تھنڈر بنایا, کس کے ساتھ مل کے بنایا. آج وہ اسٹیٹ آف آرٹ ایئر کرافٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اس کا اگلا بلاک آ جائے. پھر آپ کا حیدر ٹینک آ گیا, خالد ٹینک آ گئے, 2 ملکوں نے خرید لیا. خالد خیر پاکستان نے بنایا تھا, حیدر امریکہ کے جوائنٹ وینچر سے بنا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چائنا سے پاکستان کی بہت ساری کوآپریشن چلتی ہے. تو اس کا مطلب ہے دفاعی کوآپریشن آپ کی چل رہی. چائنیز کمپنیز ہیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پاکستان کو اسسٹ کرنی ہے. امریکن ٹیکنالوجی نہیں آئی ہیں پاکستان کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, ٹھیک ہے نا. اب یہ وہ معذرتی حالات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی اٹیک ہوئے ہیں اس میں لیٹسٹ ایک وہ گل بہادر ہے, غلیظ گل بہادر, اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اور وہ اس کا تعلق آپ مجھ سے زیادہ وہ اس کا تعلق ہے سراج الدین حقانی نیٹ ورک. ہاں جی. اور سراج الدین حقانی نیٹ ورک اور وہ بڑے کلوز ہیں. اور اس نے کہا تھا پچھلے اٹیک کے بعد کہ جی ہم نے یہ جو وہ ابھی جس میں لیفٹنٹ کرنل کاشف اور احمد بدر جو کیپٹن شہید ہوئے, جہاں پہ وہ ایکسپلوسیو لیڈن گاڑی ٹکرائی ہے, اس نے کہا کہ جی ہم TTP اس میں انوالو ہے. اس کا مطلب ہے TTP کا بیس کہاں ہے؟ TTP کا بیس اس طرح افغانستان میں. افغانستان میں کابل کے اندر, پاکستان میں تو اب کوئی ہائیڈ آؤٹ نہیں ہے, لیکن ان کے فیسیلیٹیٹر تو یہاں موجود ہے. تو ان کا جو ہے اگر آپ کابل میں پلچرخی سے آگے جائیں کہ 14 کلومیٹر, تو یہ جتنی پاکستان کی دہشت گرد آرگنائزیشن ہیں نا, یہ سب ادھر بیسڈ ہیں. اور ان پہ وہاں پہ ان کے کون سا پروونس آتا ہے, خوست یا کابل کے اندر, سر کابل سے آگے جا کے وہاں سراج الدین حقانی نیٹ ورک, باقی جتنے لوگ ہیں افغانستان آرمی کے جتنے لوگ ہیں وہ جا کے ان دہشت گردوں سے ملاقات کرتے ہیں. چوتھی چیز, جب امریکن جو ہتھیار چھوڑ کے گئے تھے, جتنے ہتھیار چھوڑ گئے تھے, جس میں لیزر گنیں تھی, جس میں آٹومیٹک ویپن تھے, جس میں ان کے پاس ہے, وہ سارے افغان طالبان حکومت. اور یہ بہت بڑے آرٹیکل ویسٹرن پریس میں آئے ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ ایک آرٹیکل ایک آسٹریلین جرنلسٹ نے لکھا ہے, اس کی ہیڈنگ ہے کہ افغانز آر دی نیو آرمز ڈیلر ان دی ایریا آفٹر دی ڈرگ ڈیلر. اب وہ نہ صرف یہ ہتھیار بیچ رہے ہیں دہشت گردوں کو, وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے وہ دہشت گردوں کو ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں, اور ان ہتھیاروں کو آپ نے پاکستان کے اندر استعمال ہوتے دیکھا. ٹھیک ہے. پنجگور کا اٹیک ہوا, استعمال ہوئے. زوب کا اٹیک ہوا, وہاں وہ استعمال ہوئے. ابھی یہ اٹیک ہوا ہے, اس میں استعمال ہوئے. اس کا مطلب جب آپ ان ڈاٹس کو لنک کرتے ہیں تو 3 چیزیں آپ کے سامنے ابھر کے آتی ہیں سامنے. پہلے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنی غلطی سے مبرہ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے جو اندر مسٹیکس ہیں, ہمارے اندر وہ تو ہے, اپنی جگہ ہیں, وہ ہم بات کریں گے. لیکن یہ چند وہ ایلیمنٹس ہیں جس میں پھر جب آپ ان ملکوں کو ریلیٹ کرتے ہیں, بھارت کو, امریکہ کو, افغانستان کو, تو پھر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز آتی ہیں, CIA آ جاتی ہے, را آ جاتی ہے, موساد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. غزہ کا ان کی جو NDS غزہ کا معاملہ چل رہا ہے. صاحب NDS کس حد تک ابھی تو فی الحال NDS بہت
فلیجلنگ سٹیٹ میں یا بڑی کوئی تیز ہے، کیونکہ طالبان زیادہ ایکٹیو، وہ بذات خود ہی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا کام کر رہے ہیں طالبان کی حکومت بذات خود. اور ان کے پاکستان سے جتنے بھاگے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کو پتا ہے پکتیا میں ہیں، وہ اپنا خوست میں ہیں، وہ نورستان میں ہیں. آپ کو وہ جو ہے وہ ٹرک ڈرائیور تھا وہ نورستان میں مارا گیا تھا، کیا نام تھا اس کا، وہ جو ایک بڑا. تو کہنے کا میرا مطلب سر یہ ہے کہ یہ چند وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے جس پہ بیس کر کے آپ نے کسی کنکلوژن ہو گئے. دوسری بات، اب جب یہاں پہ آپ نے آخری جو بات کی تھی کہ سی پیک کے اوپر امریکہ کون ڈسٹرب ہے، میں نے آپ سے کہا سی پیک کے اوپر بہت زیادہ امریکہ ڈسٹرب ہے اور سی پیک کے اوپر بہت زیادہ انڈیا بھی ڈسٹرب ہے. اب یہاں پہ کمپیریٹیولی چائنیز انجینئرز کو جو اٹیک کیا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ چائنیز بہت بڑے ایمک مائنز پہ اور بہت جگہ پہ افغانستان کے اندر کام کر رہے ہیں. وہاں پہ ایکسپلوریشن بھی ہو رہی ہے، ابھی تو آئل ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، اور آئل ایکسپلوریشن کا کوئی 520 بلین پتہ نہیں انہوں نے. چائنا کا تو افغانستان سے بڑا اچھا تعلقات ہے، افغانستان سے تعلقات ہیں. میں تو بریڈی صاحب ایک دفعہ گیا چائنا، تو ہمیں ان کے جو ایک بہت بڑے ان کے عہدیدار تھے، انہوں نے ہمیں افغان ایمبیسڈر سے بھی ملایا، ان کے پاس بیٹھے ہوئے. جہاں تو وہ وہاں کام کر رہے ہیں. ابھی وہاں پہ تیل بھی بلکہ نکل رہا ہے، تیل نکالنے کے لیے 60-40 کی کوئی ڈیل ہوئی. تو اب یہ جو چیزیں جس میں جائے گا امریکہ، اور پھر آپ کو پتا ہے غزہ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، اس کے بھی لنکیج بن جاتے ہیں کہ مسلم ممالک یا پاکستان جو ہے اس کے لیے جو. تو اب جو یہ جو چیزیں ہیں سامنے، اس میں پاکستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جس میں بی ایل اے ہے، بی آر اے ہے، بی این اے ہے، اور یہ تمام کمبائنڈ ہو کے ایک انہوں نے کامن جو ہے سیکر سماچار کچھ بنا لیا، جس کے اندر میں نے کہا کابل میں انہوں نے پل چرخی کے اوپر جا کے انہوں نے ہیڈ کوارٹر کا. اب وہ جو ہے وہ تمام کی تمام ڈیپینڈ کر رہی ہیں افغانستان کی حکومت پہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر پاکستان کے اندر ان کے سے پاکستان نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو ان رجسٹرڈ افغان مہاجرین ان کو نکال دیا جائے. آپ کو پتا امریکہ کے 3 ڈیلیگیشن آ گئے تو اوپر نیچے آپ کو ان کے ریفیوجی کنٹرول، اور انہوں نے پھر کہا جی رک جائیں. ہاں انہوں نے روک دیا. پاکستان نے نہیں کہا، ساتھ یہ کہہ دیا کہ ہم ان کو سیٹل کر رہے ہیں. اب وہ جتنے آپ کے فیسیلیٹیٹر اور دہشت گرد گروپ کے ہیڈ کوارٹر وہ آپ کے افغان مہاجرین جو ہیں ان کے بیسز کے اندر، ان کے ریزیڈنسز کے اندر، ان کے کیمپوں کے اندر موجود ہیں. یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں دہشت گرد ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ تھوڑا آگے جائیں گے تو سوچنا اب یہاں پہ آئیے کہ بھئی یہ چائنا کا حملہ جو ہوا ہے سیف الرحمان صاحب، اس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیکیورٹی بھی تھی، یہ بھی تھی، وہ بھی تھی. سیکیورٹی ہوگی لیکن بات یہ ہے پولیس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو ایک وی آئی پی موو کر رہا ہوتا ہے یا ایک عام سا آدمی بیوروکریٹ بڑی ہوتی ہے تو 3 جیمر گاڑیوں کے ساتھ پیچھے چل رہے ہیں. جیمر ہوتے ہیں، 1 کلومیٹر آپ نے روکا ہوتا ہے. آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سگنل کو جیم کرنا ہے، جو سگنل ایکٹیو. اچھا یہ چیز جو بم کو ڈیٹونیٹ نہیں ہونے دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ اسی علاقے میں، اسی جگہ پہ جولائی 21 کو یہاں پہ، اچھا یہی علاقہ تھا چائنیز پہ حملہ ہوا تھا جس میں 9 چائنیز مارے گئے. بشام کا بالکل ایگزیکٹلی. یہ تو آپ نے اب ریفریش کر دیا. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ مارے گئے تھے لوگ. مطلب یہ ایریا ولنریبل ایریا نہیں، وہاں پہ چائنیز رہ رہے ہیں. تو آپ کو پتا ہے نا چائنیز سافٹ ویئر ٹارگیٹ. پہلی بات کا مجھے کیا کوئی جواب دے جو وابڈا جس کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، وابڈا کے اندر کام کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی انہیبیٹیشن ادھر ہی رکھ دیں. اب نہیں، دوسری بات وہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے تو یہ سوچے کہ یہ جو چائنیز آئے تھے انہوں نے اسلام آباد سے جانا تھا پاکستان، اس طرح کوئی ٹریول پلان بنا ہوگا. ہاں بالکل. وہ وابڈا کے اندر جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو پتا ہوگا، انہیں پتا ہوگا 12 بجے موو کریں گے، 4 بجے قریب یہ پہنچے گے. میرا مطلب ہے وہ کس نے ان دہشت گرد گروپوں کو انفارمیشن پرووائڈ کی؟ ہیومن انٹیلیجنس کے بغیر تو پاسبل ہے چائنیز موو کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جو گاڑی جو استعمال ہوئی آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اب کہتے ہیں دہشت، وہ بیٹھا ہوا تھا. پہلے کہتے ہیں کہ باہر، وہ کہتے ہیں باہر سے آگے ٹکرایا. اب اگر وہ دہشت گرد تھا، اگر وہ گاڑی کے اندر ایکسپلوسیو لگا ہوا تھا تو وہ تو گاڑی کے اندر ایکسپلوسیو لگانے کے لیے آپ کو کم از کم 1 مہینہ چاہیے ہوتا. آپ نے اس کا انجن چینج کرنا ہے، ٹرانسمیشن چینج کرنی ہے، سگنل چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر کس طرح ان کو پتا چلا کہ ایک گاڑی کے اندر چائنیز آ رہے ہیں اور اس میں نہیں ہے، 2 گاڑیوں کے اس میں نہیں ہے، اس میں ہے. پھر اس کے ساتھ جیمر کوئی نہیں تھا. دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ان کے مول اس ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہے، وابڈا کے اندر موجود ہے، داسو کے اندر موجود ہے، جہاں پہ یہ لوگ جا کے کام کر رہے تھے، جنہوں نے دہشت گردوں کو انفارمیشن پرووائڈ کی کہ اس قسم کا کانوائے آ رہا ہے، اس قسم کی گاڑی میں چائنیز بیٹھے ہیں، آپ نے صرف اس گاڑی کو ہٹ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ تو کئی ہفتے مہینوں کی، تو یہ ایک دن کی ریکی ہے پوری. ایک دن اس کا مطلب ہے کہ جو چائنیز آ رہے تھے ان کا پہلے سے پلان جو ہے وہ فیڈ ان ہوا تھا کہ اس تاریخ کو وہ آئیں گے، اس تاریخ کو وہ لینڈ کریں گے.
تو بات ساری یہ ہے کہ جب اس علاقے میں پہلے بھی حملہ ہو چکا تھا, اس علاقے میں پہلے بھی چائنیز ٹارگٹ ہو چکے, تو وابڈا اور اس کے اہلکار کیا سو رہے تھے چیزوں کو پلان کرتے ہوئے؟ یہاں تو آپ ایک ٹکے ٹوکری کے آدمی کو ہیلی کاپٹر میں اٹھا کے لے جاتے ہیں. انجلن جولی آئی تھی تو آپ نے ہیلی کاپٹر دے کے مطلب پوری فیملی کو یوسف رضا گیلانی نے بلا لیا تھا ناشتے پہ جب پاکستان کے اندر سیلاب آیا تھا. تو بھائی آپ اگر ان کی موومنٹ آپ نے کرنی ہے اور پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے سر. بات یہ ہے کہ کب تک چائنیز ضبط کرتے رہیں گے؟ ایک تو چائنیز حکومت ہے, چلو چائنیز حکومت کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئے, جن لوگوں کے لوگ مارے جا چکے ہیں وہاں پبلک پریشر ڈیولپ ہوگا, چائنا پاکستان سے تعلقات ختم کرو. تو کیا ہم ایک دوست کو بولو, آپ نے اس کو ہیلی کاپٹر سے موو کرا دیتے ان لوگوں کو, یار ان لوگوں کو آپ آپ نے کرنا تھا. صاحب ان کی فریکوینٹ موومنٹ تو ہوتی ہوگی نا سر. بات یہ ہے کہ آپ کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک بات بتا, اب جیسے ایک ایس پی یو بنا ہوا ہے, اسپیشل پروٹیکشن یونٹ. اسپیشل پروٹیکشن یونٹ نا, آپ نے ایک اور آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ جو ان کی بلوچستان میں انسرجنسی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, کوئٹہ سے کانوائے چلتا تھا اور کلو ماون ڈیرہ بگتی فضل چل جا رہا تھا. ہفتے میں 3 دن روڈ پکٹنگ ہوا کرتی تھی, یعنی پوری جو سڑک ہے اس کے اوپر پکٹیں بٹھا دی. رات کو ہم جاتے تھے پہاڑوں, 40 کلومیٹر کا ایریا, اس کے اندر 20 پکٹیں ہیں. پہاڑ کے اوپر چڑھے, پہلے پہاڑ پہ فائر کیا, پھر ٹیکنیک سے ان کو چڑھایا. جب وہ کانوائے گزر گیا, واپسی کا کانوائے گزر گیا, تو وہ ہم نے جوانوں کو اتارا, واپس اپنے کیمپ میں آ گئے. اس سے وہ علاقہ پروٹیکٹڈ ہے. جس دن پکٹنگ نہیں ہوتی تھی, اگر کوئی گاڑی آ جاتی تھی وہ ٹارگٹ ہوتی تھی اور انہیں پوری انفارمیشن ہوتی تھی. تو اس کا مطلب آپ کو جو موومنٹ ہے وہ پھر پلان کرنی ہے, ٹھیک ہے, کہ جس دن موومنٹ پلان ہوگی کس طرح جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ زیادہ ایریل موومنٹ کریں, اور ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے کہ جی آج ہی موو کر کے اس دن جانا ہے. اگر چلو 5 لوگ تھے, 5 لوگ کیا 2 دن ڈیوائیڈ ہو کے نہیں جا سکتے تھے؟ جا سکتے ہیں. چائنیز تو مثلا آپ بھی ڈیفنس کے ایریا میں ہوتے ہیں, میرے بھی ادھر رہائش ہے, ادھر بھی ان کے گھر ہیں, ہمارے قریب رہتے ہیں, لاہور کے اور باقی شہروں میں بھی رہتے ہیں. تو اس طرح تو وہ سافٹ ٹارگٹ بن کے کہیں نہ کہیں شہروں کے اندر حملہ ہو جائے. شہروں کے اندر دیکھتے تو رہ کے تو لوگ املگمیٹ ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ جو انجینئرز ہیں یہ ایک ٹپیکل پروجیکٹ پہ کام. ہاں, یہ تو ایک بڑی انہوں نے میسج دینا ہے کہ چائنیز کی کوآپریشن اس قسم کی چیزوں میں پاکستان کے ساتھ ایکسیپٹیبل نہیں, اور ہم اس کے خلاف ہٹ کرتے رہیں. اور یہ BLA کا بھی پروجیکٹ انہوں نے کہا, کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا جی چاہے گوادر ایئرپورٹ بننا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے تو ریسورسز جو ہے وہ غیر لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے, کیونکہ ان کو فیڈ ان اس طرح کیا گیا ہوا ہے یہ عربی آرماری اور باقی لوگوں. تو باقی یہ ہے کہ انڈیا جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں, اور افغانستان از فلی انوالوڈ ان ٹیررزم ان پاکستان. لیکن ہمیں اپنی چیزوں کو تو اپڈیٹ کرنا ہے, وہ کون آ کے کرے گا؟ ہاں, وہ کون کرے گا؟ نہیں, اب یہ بتائیں کہ مثلا اگر افغانستان سے ہمارے ہاں جو پچھلے دنوں بھی ایشو ہوا تو پاکستان نے اسٹرائک کی افغانستان کے اندر جا کے, تو اس کے بدلے میں انہوں نے زیادہ رد عمل شو کیا کہ ہم جی اب ہم تو امریکہ کو کچھ نہیں سمجھتے, آپ کے ہیں. اب یہ ہے کہ بجائے کہ وہاں پہ احساس پایا جائے افغانستان میں کہ ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے, ہم اپنے ہی مسلم بھائیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کی ہلاکتیں کر رہے ہیں. چائنیز تو چلو کب اکا دکا واقعہ ہوتا ہے, ہمارے کرنل شہید ہوئے, ہمارے کیپٹن شہید ہوئے, آئے روز واقعات ہو رہے ہیں, چیک پوسٹوں پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ان میں کوئی وہ ہمارا, یعنی اگر وہ کسی کا اعلیٰ کار بھی ہیں, بھارت کے ہیں, امریکہ کے ہیں, چلیں یا اسرائیل کے ہیں, تو ان کے اندر وہ تو یکجہتی ہو نا, جو ایک اسلامک یکجہتی ہے, وہ کہاں گئی؟ سوال کروں گا ہاں کہ یا صرف اسلام کہتا ہے, اسلام کیا ہے, کیا ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلام تو مذہب امن کا مذہب, سلامتی کا وہ کہتے ہیں ایک شخص کی جان کا ضیاع جو تو انسانیت کا قتل. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا کہیں لکھا ہے کہ آپ عورتوں کو 4 دیواری کے اندر بند کرو اور باہر سے لاک کرو؟ نہیں, یہ تو بالکل. انہوں نے کہا کہ پردہ کر کے اپنے آپ کو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں عورتیں باقاعدہ کاروبار کرتی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ, آپ کو پتہ ہے رسول کریم پیس بھی اپون کی جو پہلی شادی تھی, وہ ان کا کتنا کاروبار تھا, جو پھر بڑا وسیع کاروبار, ہمارے نبی نے اس کو, تو کیا عورتوں کے, تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے, اچھا سر بریک میں ہم جا رہے ہیں, تو ناظرین جا رہے ہیں بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ظفر صاحب, اور ہم بات کر رہے ہیں یہ دہشت گردی, ان کے اسباب. اور ایک سوال جو میں نے لیٹسٹ چھوڑا تھا بریگیڈیئر صاحب کے لیے, وہ یہی تھا کہ افغانستان سے جب ان ایشوز کی بات کرتے ہیں کہ جی وہاں سے یہ ایمینیٹ ہوتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی ہیں, اور چائنیز کا تو چلو واقعہ کبھی کبھار ہوتا ہے, تو وہ تو آئے روز ہمارے جوان, ہمارے افسران شہید ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں, اور ایک دہشت گردی کی ایک لہر ہے
جو تھمنے کا نام نہیں لیتی. جناب تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ عورتوں کے حقوق پہ ہم بات کر رہے ہیں اور عورتوں کے حقوق کے لیے قرآن پاک نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ آپ نے عورتوں کو سورہ نساء کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا, ہاں جی, بچوں کو مارا, اسلام میں بچوں کو مارنے کا کانسیپٹ ہے, تصور ہی نہیں ہے کوئی کانسیپٹ. وہ جو لوگ مار رہے تھے کہتے ہیں جو بڑی وہ ٹیلی فون کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے جی. اب قرآن پاک کی آیتوں کو, جیسے جو لوگ شراب پیتے ہیں ان میں تو بہت سارے قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو اپنے حساب سے کہ جی یہ تو وہ کیا کہتے ہیں منع نہیں ہے, اس سے روکا گیا, مطلب اپنے حساب سے ہم کنورٹ کر دیتے ہیں ان کو. یہ خارجیز ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کنہوں نے مارا؟ خارجیوں نے مارا. یہ بھی وہ خارجی ہیں. خارجیوں کی نشانیاں کیا بنائی گئی ہیں کہ شلواریں اوپر ہوں گی, وہ 10 نشانیاں دیکھنے میں راسخ العقیدہ ہوں گے, وہ بڑے ظالم ہوں گے, وہ تشدد پسند ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر تو بعض چیزیں بڑی کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ کہاں آپ جہاد کر سکتے ہیں, کہاں آپ جہاد نہیں, اور جہاد کے کیا طریقہ کار ہے. اور جہاد کبھی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتا. اگر کوئی زبان سے کلمہ پڑھ بھی رہا ہے تو آپ اس کو, اگر وہ اندر سے آپ مار نہیں سکتے, آپ اس کو مار نہیں. اور اسلام کے اندر اور ہمارے خلفائے راشدین کے اندر بہت ساری ایسے آپ کو مثالیں ملیں گی کہ جب ان کے سامنے مقدمے آئے تو اس میں انہوں نے چل رہا تو مسلمان جو مدعی تھا یا شکایت کا تھا وہ غلط تھا اور یہودی ٹھیک تھا, تو آپ لوگوں نے یہودی کی فیور میں فیصلہ دیا. اب ٹھیک ہے نا, یہ ہماری ریت ہے. آپ اسلام کو اپنے حساب سے کنورٹ کر سکتے. تو جو طاقت لوگوں کو مار رہی ہے, جو دہشت گردی پہ بلیو کرتی ہے, جو مسلمانوں کو اپنے مذہب کی توجیہ کے مطابق استعمال کر رہے ہیں, ان سے آپ یہ توقع کس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ. لیکن بریگیڈیئر صاحب ایک سوال پھر بھی جنم لیتا ہے کہ امریکہ, چلیں جی ہم کہہ دیتے ہیں جی آئیڈینٹیفائڈ دشمن ہو گیا, چلیں بھارت آئیڈینٹیفائڈ دشمن ہے. ان لوگوں کی ہم سے کیا دشمنی ہے؟ یہ تو امریکہ ہوا یا کوئی اور سامراجی قوت ہے جو ہمارے بدخواہ قوت ہو سکتی ہے, بھارت ہو سکتا ہے, وہ تو پھر ایسے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں نا جو اعلیٰ کار بڑے آسانی سے بن دیتے ہیں, اس کے بعد یہ پیسہ بھی لے لیتے ہیں اور وہ اپنا ایجنڈا بھی پورا کر لیتے ہیں ہمیں مارنے کا. افغانستان کے ساتھ تو ہم نے ہمیشہ دوستی محبت کا ہاتھ بڑھایا, یہ وہاں سے ہمیں ایک نفرت تھی ہمیشہ آئی ہے, ہمیشہ اور بلا وجہ. پاکستان نے کتنے افغان مہاجرین کو اکوموڈیٹ کیا, اب تو تاریخ ہوگی نا. اور آپ کو یاد ہے پاکستان میں بہت سارے بگیسٹ ریفیوجیز یہ چنک ہے, اتنا بڑا تو کہیں بھی نہیں. اور پاکستان میں بہت سارے جرائم جو افغان مہاجرین کی وجہ سے ہے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں ہتھوڑا گروپ چلا تھا, ہاں بالکل, اس کے جب لوگ پکڑے گئے سروں پہ مارتے تھے. اس کے بعد یہ کلاشنکوف کلچر جو پاکستان میں آیا, یعنی ایک زمانہ ایسا تھا کہ کراچی اگر آپ جائیں بنارس گوٹ, وہ سراب گوٹ, وہاں پہ کلاشنکوف کرائے پہ ملتی تھی. ہاں جی, وہاں سارے افغانیز رہتے تھے. تیسری چیز ہے, افغانیوں نے کبھی اس چیز کو ریکگنائز, جس نے ان کے اوپر احسان کیا انہوں نے اس کے احسان کو ریکگنائز نہیں کیا, یہ ان کا نیشنل ٹریڈ ہے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مذہب کی اپنی توجیہ جو ہے اور فقہ, وہ انہوں نے ہمیشہ اپنی کی ہے. یعنی ISIS کا آپ اگر ریکارڈ پڑھیں نا عراق کے اندر, تو آپ کو لرز جائیں گے. ایک بیوی کہ وہاں پہ انہوں نے بعض جگہوں پہ جا کے دیکھیے, اسلام کہیں کلنگ پہ نہیں بلیو نہیں کرتا. وہاں پہ ISIS کے جتنے تھے انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو مطلب جا کے اور مسلمانوں کو, شیعوں کو یا سنیوں کو جمع کر کے اور ہمیں ذبح کر دی. وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کی طرف. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو جوڑیں گے نہیں اپنی بنیادی تعلیمات کے حساب سے. اب پاکستان جو ہے وہ اس نے جو کچھ افغانستان کے لیے کیا, اس کے افغانستان کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے. اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور کیا ابھی جب طالبان کی حکومت آئی ہے, وہ کون لے کے آئے, کس نے فیسیلیٹیٹ, وہ اس چیز کو بھی ریئلائز نہیں کرتے. پاکستان نے کیا. اس کا تو مطلب یہ ہو کہ وہ پیسے کے اوپر بکنے والے لوگ ہیں نا, کہ انڈیا ان کو پیسہ دے, امریکہ کے اوپر پیسہ دے. اس پیسے کے نزدیک ان کے اندر نہ مذہبی کوئی بلیف ہے, نہ ان کے پاس فقہ کا بلیف ہے. وہ اس مذہب کو اپنے صاحب, اب جو ہماری گورنمنٹ, اور یہ کل ایک بڑی ہائی پاورڈ میٹنگ ہوئی, آرمی چیف بھی موجود تھے, ہمارے چاروں صوبوں کے بھی, اور GB سے آزاد کشمیر کے بھی ساری قیادت موجود تھی وہاں. تو وہاں یہی فیصلہ کیا گیا جی کہ ہم بارڈر کے اوپر بھی کنٹرول ذرا انٹرنیشنل لیول کا کریں گے, اور مزید مانیٹرنگ کریں گے, IBOs کریں گے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. اب دکھائی کیا دے رہا کہ آگے کیا پروجیکٹ, یہ کتنی محنت کریں اور مزید ہم؟ سر پاکستان ایک ایسی تھی نا دلدل میں پھنس گیا ہے, کیونکہ آپ
बॉर्डर के ऊपर तो दुश्मन से लड़ सकते हैं, हाँ यही ना, जो अंदर का दुश्मन है वो तो खतरनाक ये अंदर का दुश्मन, और इसके अंदर जो फ़क़ही तफरक़ात हैं आपके अंदर, हाँ। और जो बिलीफ के डिफरेंस, मैंने आपसे कहा अभी तक पाकिस्तान, ये जो कल वाला वाक़या इंडिकेट करता है कि उनसे एफिलिएशन रखने वाले लोग उस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जो उनको ये तो मुझे बात 100% सही लग रही है, जो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे इस कॉन्वॉय की मूव की, और बल्कि लम्हा के अभी यहाँ, यानी एक ही गाड़ी टारगेट हुई है ना, बाकी कोई गाड़ी टारगेट, बाकी कोई गाड़ी नहीं, तो आप इससे अंदाजा कंक्लूजन 100% उनके पास आप इंफॉर्मेशन, उनसे कंक्लूजन निकाल लीजिएगा। अब इस तरह के लोग मौजूद हैं, उसके लिए आपको बड़ा वाइड स्केल्ड आईबीओस करना पड़ेंगे, एंड वी विल हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग, आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव टू कॉन्सेंट्रेट, उसके लिए सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस, आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस बढ़ानी है, सिगेंट और सारी बॉर्डर सर्वेलेंस बढ़ानी है। दूसरा ये है कि हमारे बहुत सारी चीजें किसी जमाने में चलती थी, जो हम सीआईए को इन्फॉर्मेशन देते थे वो हमें देते थे, कॉमन कोलैबोरेशन चल रही थी। अब देखिए ना, इतना कुछ हो रहा है, अमेरिकन रिस्पॉन्सिबल आर वन ऑफ द पार्टी इन दिस दहशत, और उन्होंने इसमें हमारा साथ देना चाहिए। दहशत गर्दी में एक पार्टी है, वो एनकरेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो, बजाय इसके कि आप एक ज्वाइंट कोई कलेक्टिव एफर्ट करें, बैठे उनके साथ और कहें कि भाई तुम्हारी सॉइल यूज कर रही है। अब इसके लिए पाकिस्तान तो आईबीओ अपने अंदर कर लेगा, अमेरिकन के, इंडिया के, अफगानिस्तान के अंदर जो बेसिस हैं, हाँ, और जिनको इंडियन कॉन्स्टेंटली फीड कर रहा है, पैसे के जरिए भी, मैन पावर के जरिए भी, रिसोर्सेज के जरिए भी, उसमें आप कहां तक जाके हिट करेंगे अफगानिस्तान को? यू कांट गो एंड हिट देम एट काबुल, तो फिर लार्ज स्केल वॉर हो जाएगा। आप ये कहते हैं कि बॉर्डर के 15 किलोमीटर की बेल्ट में जो है, हाँ, ये लोगों को नहीं रहने देंगे, हाँ, ठीक है, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से आप बम मारे, लेकिन ये भी तो फर्दर एस्केलेशन की तरफ जाएगा, ये तो एस्केलेशन होगी पाकिस्तान के अंदर। जो आज जो आपकी माशी कंडीशन है, इसमें क्या हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमें बड़ा एक इंटेलिजेंट, हमें वी शुड हिट द टारगेट्स इनसाइड अफगानिस्तान। कोई शुड चाइना कोलैबोरेट विद, चाइना का भी तो इंटेलिजेंस का निजाम बड़ा अच्छा है, चाइना, आपने तो उनका स्टडी किया होगा, चाइना है, बल्कि चाइना की तो फुल फ्लेज एक मिनिस्ट्री है, को हम अफगानिस्तान से बातचीत के लिए और अफगानिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए, ये देखिए ना, जान चाहे चाइनीज की जाए या पाकिस्तान की जाए, जान तो इंसानी जान जाए, तो इसके लिए आपको हार्डकोर एफर्ट्स भी चाहिए, आपको ऑपरेशनल एफर्ट भी चाहिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट भी चाहिए, और आपको कुछ इनडायरेक्ट राब्ते भी करने की जरूरत है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रेशराइज ये करना है कि अफगानिस्तान के अंदर से जो पाकिस्तान के अंदर तबाही हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, उसको रोका जाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि अगर अफगान गवर्नमेंट संजीदा हो जाए किसी भी वजह से, डिप्लोमेटिक एफर्ट के नतीजे में हमारा कोई ट्रैक टू डायलॉग हो जाए, चाइना बीच में आ जाए, तो मेरा ख्याल है वो काफी कैन दे प्रिवेल अपॉन टीटीपी एंड स्प्लिंटर ग्रुप्स? दे कैन प्रिवेल अपॉन, दे कैन। पहले तो ये है कि वो वहां पे जितने, यानी वो रोक सकते हैं, बेसिस है उनको बंद करें। नहीं, वो इतने मुंहजोर नहीं हो गए, वो इतने ताकतवर नहीं हो गए, नहीं, उनके हाथ से नहीं, रियासत के आगे कोई ताकतवर नहीं। अगर तालिबान तो सही है, ये तो तालिबान दिल्ली बिको के तालिबान खुद बड़े, हाँ, वो इस और वो दे नो ऑल द मेथड, गन फाइटर, ऑल द मेथड्स हाउ टू डू इट। तो इससे ये होगा, मैं ये नहीं कहता कि 100% पाकिस्तान, क्योंकि मैंने कहा लेकिन 90% रिलीफ पाकिस्तान के अंदर भी तो दहशतगर्द ग्रुप मौजूद है। अब ये गुल बहादुर खान से पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है, इसने शूरा मुजाहिदीन के क्या पाकिस्तान के अंदर जाके बनाई थी ना, वो मसूद भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखता था, हरबियार मरी भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है, अपना जावेद बेंगल भी पाकिस्तान से, ये तो सारे इधर लोग रहेंगे, लेकिन फिर उनके खिलाफ लड़ना, क्योंकि आपका फिर आपका जो टारगेट होगा वो इनसाइड टारगेट होगा, आप कल्मिनेट एफर्ट्स करेंगे एक पॉइंट के ऊपर, मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुपों के ऊपर। अब जब आपकी बाहर से चीजें चल के आती है तो आपकी अटेंशन उधर भी है, इधर भी है, तो उसमें चीजें जो है वो, यानी इतना चौमुखी लड़ाई है, ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही जगह फोकस नहीं है, एक जगह फोकस नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये तो हो गया, ये तो इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। एक और चीज सामने आई है बड़ी तहलका मेज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजीज का जो लेटर है, वो तो मेरा पूरी पाकिस्तान की शेक करके रख दिया उसने हमें, लोगों का एतमाद खत्म हो गया इदारों पे, लोगों का रियासत पे। मैं ये चाहता हूँ, ये हो क्या, मैंने कल पहले भी आपसे अर्ज किया था कि इस पे कोई कॉन्क्रीट कमेंट्स करने से पहले हमें रिएक्शन देखना चाहिए, क्योंकि ये लीगल मसला है, लीगल भी है, लीगल मसला है, ये सही है, इंडिविजुअल से ताल्लुक रखता है और कुछ अदारों से ताल्लुक रखता है, ठीक है। इसकी ज्यूरिसडिक्शन, आपने जो लफ्ज कहा ना इंडिविजुअल, मेरा ख्याल इंडिविजुअल ही ज्यादा है, ये तो नहीं हो सकता कि मिन हैसुल अदारा ही कोई प्रिवेल कर रहा हो। नहीं, मेरा इंडिविजुअल्स की मेरा मतलब ये है कि 6 जजेस हैं, उनमें से 1 2 शायद किसी का इंडिविजुअल इशू ना हो, उन्होंने 6 जजेस ने मुख्तलिफ इंस्टांसेस कोर्ट की हुए हैं जो कि इंडिविजुअल्स के साथ हुए। ठीक है, ठीक है ना, कि जो उन्होंने कहा कि ये एक जज साहब थे जो टेरियन केस का फैसला है, अब इसके ऊपर
اس طرح جسٹس صدیقی نے بھی کیا تھا، جسٹس صدیقی نے بھی کیا تھا. اب اس کے اوپر، اور یہ پاکستان میں تو ریت رہی ہے پچھلے دنوں، آپ کو پتا ہے جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو وہ کھلا ہو کے گجرانوالہ میں جس طرح انہوں نے گالیاں دی تھی فوج کو اور باقی لوگوں کو، اس طرح وہ مریم جس طرح کہتی رہی ہے، باقی لوگ خواجہ آصف صاحب خود جو کہتے رہے، پھر جو آپ کے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم تو یہاں رہیں گے تو تم تو چلے جاؤ گے، تو یہ چیز یعنی ایک جنریٹ ہوتی رہی ہے چیز جس کے اوپر سے آپ لوگ جو ہے جو اپنا ایجنسیز میں یا وہ لوگ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے. اب ایک وہ بھی سینیریو ہے، ایک یہ سینیریو ہے جو ابھی ہوا ہے. اب اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہیئرنگ اپنا فل کورٹ ہوئی ہے، ہاں وہ میرا خیال ہے ان کا ڈیسیژن حال ہے ان کو دیکھنے کے بعد. اور میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ جتنے ججز صاحبان آپ بھی ان کو جانتے ہیں کہ وہ غلط چیزیں کورٹ نہیں کرتے. نہیں بڑے لرنڈ لوگ ہیں اور بعض دفعہ یہ چیزیں بعض دفعہ ایگزیوبرنس میں، پروفیشنل ایگزیوبرنس میں بھی آپ کو چیزیں جو آؤٹ آف دی وے جا کے کر دیتے ہیں. ایک ادارے کی آرگنائز پالیسی کے طور پہ وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی ادارہ پورے کا پورا انوالو ہوتا نہیں ہے. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سینٹی مسٹ پریویل، اور ہمیں یہ اتنی سینسیٹیو چیز ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو، جیسے میں کل دیکھ رہا تھا وہ ایک آپ کی صحافی ہے غریدہ فاروقی، مجھے نہیں سمجھتا اس کی عقل کے اندر گھس بھرا ہوا ہے یا شہباز شریف بھرا ہوا ہے، کلا بازیاں کھاتی ہے کہ جو اس کا وہ آیا ہے کہ جی یہ پہلے ہوا تھا تو پہلے کیوں نہیں کیا گیا اور یہ صحیح نہیں ہے. بھائی یہ خدا کے واسطے ویٹ، آپ اپنا ارسطو پناہ جو ہے اس کو انتظار کر لیجئے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کتنی ٹرانسپیرنٹ ہے، آپ نے کیا اپنی نوکرانی کے ساتھ آپ نے بیریا ٹاؤن میں کیا کیا تھا، تو اور آپ نے شہباز شریف کے ساتھ اپنی پوسٹ تصویریں جو پہ اس سے آپ کے باعث کا انداز. تو اس قسم کی چیزیں جب آپ آؤٹ آف دی وے کامنٹ کرتے ہیں تو وہ پھر چیز کو خراب کرتی ہیں، اس کے افیکٹ کو ڈائلیوٹ کرتی ہیں. اور یہ چیزیں اس قسم کی جب کامنٹ آتے ہیں تو اس کا مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اچھا بریگیڈی صاحب، یہ جو ایشو بن گیا ہے مثلا کہ کافی حد تک ہماری اکانومی کا جو اس وقت مسئلہ ہے، لوگ اب چائنا کا ہم جب بات کرتے ہیں تو چائنا سے تو ہمیں ایک بہت امیدیں ہیں کہ ہمیں انویسٹمنٹ اور آئے گی، آگے پروجیکٹ بڑھائیں گے. شی جن پنگ بھی انٹرسٹڈ ہیں اس چیز میں کہ ہم یہاں پہ اپنی ایکسپینشن کریں. اب انٹرنیشنل ایئرپورٹ گوادر کا بھی آپریشنلائز ہونے والا ہے، اسی سال ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ویسے. تو اب یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم کس طرح کے ڈپلومیٹک اوورچرز کریں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ناراضگی بھی نہ ہو اور ہمارا چائنا کے ساتھ کوآپریشن بھی چلے. خارجہ پالیسی میں کوئی آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے لوپ ہولز ہیں. آپ تو خود سمجھتے ہیں اور آپ بڑے لکھتے بھی رہتے ہیں اس پہ کہ خارجہ پالیسی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ. تو میرا خیال یہ وہ ہمارے ہم ڈس انگیجمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ نے پچھلے جب سے بڈھا بائیڈن آیا ہے اس سے لے کے ابھی تک تو میرا خیال ان سے شاید نجات ملنے والی ہے. ابھی تک تو امریکہ کی فورن پالیسی جو ہے وہ بڑی ایریٹک رہی ہے. اس میں کہیں آپ کو اسٹیبلٹی نظر نہیں آئی امریکہ کی پالیسی میں. وہ ری ایکٹیو رہی ہے. جیسے ایون غزہ میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ میرا خیال امریکہ کے اندر اب جس طرح ریئیکشن آ رہا ہے، ہنگامے ہو رہے ہیں، عوامی رد عمل بہت، اس سے آپ امریکن پبلک کا اندازہ لگا لیجئے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے امریکہ کی پالیسی جو کچھ رہی ہے وہ ہائی ہینڈڈنس والی پالیسی، پریشرائزیشن والی پالیسی، یہاں گن رکھو اور کہو کہ ہماری بات، اور ہم وہ مانتے رہے. اتنا کوئی آسمان نہیں گر پڑا، اتنا کوئی طوفان نہیں آیا کہ آپ امریکہ بہادر کی ہر باتیں مان لیں. لیکن ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز میں ان کے ساتھ دیر آر ڈفرنٹ تھنگز. ڈپلومیٹک اس میں ہم ٹھیک ہیں، ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز، اس میں چائنا کے ساتھ ہماری جو کوآپریشن ہے، اس میں امریکہ کے ساتھ ہماری کوآپریشن ہے، پینٹاگون کے ساتھ ہماری کوآپریشن ہے. لیکن جو امریکن اسٹیٹ یا جو امریکن حکومتوں کا جو اس پہ ضروری نہیں آپ ہر ان کی بات، لیکن ہمارے یہاں چونکہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ چونکہ لیڈرشپ ویک ہے اور ان کا آشیرواد سے دیکھیے نا، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑی. شہباز شریف سے آج بھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ آصف زرداری سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اسٹینڈ انگیج. آصف زرداری تو اگر آپ نے پڑھی ہو نا کتاب وہ اپنا اوباما ایٹ وار، اس کے اندر وہ اپنا سی آئی کا وفد آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈرون اٹیکس بڑھانے جا رہے ہیں. یہ اوباما ایٹ وار نے جو کوٹ کیا انہوں نے.
تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بڑھائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بڑھائیں. آصف زرداری سے ان کی میٹنگ دی تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جی آئی ایم ناٹ بادرڈ اباؤٹ کولیٹرل ڈیمیج. یعنی ڈیمیج ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے ہماری حکومتوں کا نا. تو بات یہ ہے کہ چونکہ وہ اتنا پریشرائز آپ کو اوپر پریشر پڑ جاتا ہے کہ میرا خیال آپ وہ پریشر اسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو وہ پریشر لینا چاہیے. لیڈرشپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے اسٹریس لینا اور پریشر لینا. دیکھیں بریلوی صاحب, ایک حقیقت تو ہے نا کہ ہماری مسلح افواج ایک مستقل اکائی ہے, ایک سلامتی کی ضامن ہے, اور ان کو دنیا بھی مانتی ہے. یعنی دنیا میں بھی انہیں پتا ہے کہ پاکستان میں یہ ایک پیوٹ آف پاور ہے. تو اگر یہ کسی بھی حکومت وقت کوئی بھی ہو, موجودہ ہو یا کوئی اور سیٹ اپ ہو, ان کے ساتھ یہ کھڑی ہو جائے معاشی مسائل میں, سلامتی کے مسائل میں, گارنٹیز انٹرنیشنل جو ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم ایک مضبوط موقف پیش کر سکتے ہیں. سر بات میں دو چیزیں بات کرتا ہوں اور میرا خیال سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کہ آرمی کا رول نہیں ہے. آرمی کا ایک اپنا اسپیسیفک رول ہے جو وہ اس کو وہ کرنا فوج نہیں, وہ رول آرمی کرتی ہے اور وہ کرتی رہتی ہے. بالکل پولیٹیکل گورنمنٹ کا ایک رول ہے. ٹھیک ہے. اب اگر احد چیمہ جو ہے وہ فیس معاف کراتا ہے اپنے بچوں کی, اور گورنر جو ہے اس کو بڑی جگہ ہمسائی ہے, ایچسن کے پرنسپل کو لیٹر لکھ دیتا ہے اگینسٹ دی رول اینڈ پالیسی, تو گورنر کو میں عقل نہیں ہے کہ وہ لیٹر لکھے. بڑے اپرائٹ آدمی ہیں وہ جو پرنسپل تھے. اب آپ بتائیں نا, تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ آرم فورسز ہر جگہ تو نہیں موجود ہو سکتی نا. یہ سب کی بنتی ہے, حکومت کی نہیں بنتی. بنتی ہے ساری دنیا میں جگہ ہمسائی ہوئی ہے, ساری دنیا. اب اگر آپ کا کوئی وقت وار کوئی جاتا ہے وہاں کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, اگر آپ کا پولیٹیکل ہر چیز تو ویٹ کر کے آپ نہیں جاتے. ہاں ڈیفینیٹ. تو بال کہنے کا مطلب یہ کہ فوج اور ادارے تو کھڑے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو ایک ریزیلینٹ فارورڈ لکنگ ویژنری لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے. اب میرا سوال اصل میں ایک ارادتاً میں نے کیا تھا اس لیے کہ اب ایک گوسپ یہ بھی چل رہی ہے کہ پاکستان نے اپنا نیوکلیئر آرسنل بھیج دیا. تو میں انہیں لوگوں کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ دیکھیں نیوکلیئر آرسنل کے لیے کٹنے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں اس کی حفاظت کے لیے ہمارے مسلح افواج کے لوگوں نے. تو یہ آصف علی زرداری نہیں بھیج سکتا, یہ نواز شریف نہیں بھیج سکتا, شہباز شریف نہیں بھیج سکتا, عمران خان نہیں بھیج سکتا. اس میں پاکستان کے تمام لیڈرز, چاہے وہ فوج سے تھے, چاہے وہ عوامی تھے, چاہے غیر عوامی تھے, وہ اور پوری پاکستان کے لوگ متفق ہیں کہ یہ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے دفاعی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار یہ نو وے, یعنی کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے. تو اس کے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان نے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے. ٹھیک ہے. ایک ایٹم بم جو ہے یہ تو نہیں ہے کہ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ایٹم بم کو اسمبل کیا اور یہاں پہ اس میں رکھ دیا کہ جی چلو کوئی آئے گا تو میں وہی لوگوں کو کہہ رہا ہوں یہ کوئی دہی کلچا تھوڑی ہے, اس کے کوئی آدمی پلیٹ میں ڈال کے لے جائے گا. اس کے 10 پرزے 10 جگہ پہ کمپوننٹس بکھرے ہوئے ہیں. اور پاکستان نے ایک ایسا ادارہ بنایا ایس پی ڈی میں گیا ہوں جی وہاں جی. اور آپ کو یاد اگر آپ نے اس کو فالو جنرل قدوائی صاحب کے دور میں جی جنرل قدوائی نے جس پہ کام کیا اس کی پوری دنیا میں تعریف کی جاتی ہے. میں نے ان کے یونیفارم کے دور میں بھی گیا اور سول دور میں بھی. اور پاکستان کا ایس پی ڈی اتنا افیکٹو رہا کہ پاکستان میں آج تک الحمدللہ کوئی نیوکلیئر لیک نہیں ہوئی. ہاں انڈیا میں 10 نیوکلیئر ہمارے سیف گارڈز دنیا کے بیسٹ, ہمارے سیف گارڈ کوٹ کیے جاتے ہیں. اچھا یہ بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک محفوظ ہاتھوں میں. ٹھیک ہے. اور یہ پروٹیکٹڈ ہاتھوں میں. ٹیکنالوجی جو ہے آپ کے سائنسدانوں کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کوئی سائنسدان باہر جا کے چلا جائے اور وہ کر دے, پیٹریوٹس ہیں. ٹھیک ہے, وہ پیٹریوٹس ہیں, وہ موجود ہے. انڈیا کا ایک سائنسدان گیا تھا, ایک ان کے سائنسدان کا پی اے گیا تھا, جا کے اس نے وہاں پہ ان کا نیوکلیئر بم کا ڈیزائن دیا تھا. اب یہاں جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ خبریں کس تناظر کس لنکیج سے آ رہی ہے, وہ اس لنکیج سے آ رہی ہے کہ امریکہ پاکستان کو پریشرائز کر رہا ہے. اور جو انہوں نے پچھلے دنوں کیا کہ آپ لانگ رینج میزائل جو ٹیسٹنگ ہے اس کو آپ روک دیں. ٹھیک ہے. جیسے ابھی انڈیا نے اگنی میزائل ٹیسٹ کیا ہے. یہ آج کل جو ایمبیسڈر بہت مل رہے ہیں ہمارے بڑوں کو, کوئی شاید اسی مشن پہ تو نہیں ہے ایمبیسڈر بلوم جو نہیں, مطلب وہ تو مل ہی رہا ہے, لیکن پاکستان نے جو سائنٹیفک ابھی پچھلے دنوں بھی ایک پاکستان نے انڈیا نے جو 5000, میں صرف آخری بات کرنا چاہوں گا کہ انڈیا نے جو 5000 کلومیٹر کا میزائل بیلسٹک میزائل, پاکستان اس کے جواب میں ایک میزائل بنائے گا اور وہ ٹیسٹ ہوگا کرے گا. بہت شکریہ جناب, آپ تشریف لائے, بڑا قیمتی وقت تھا یعنی آپ نے نکالا ہمارے لیے. تو ناظرین یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کھل کی ہوئی ہیں. یہ ہمارا انٹیلیجنس بیسڈ ہمارا جو آپریشنز ہے اس کی بھی ضرورت ہے. جو ہمارے اینیمیز فرام ودن ہیں, ہمارے اندر جو آستین کے سام بیٹھے ہیں, تو اس لیے ہم نے یہ چومکھی لڑائی لڑنی ہے آنکھیں کھول کے.
اس نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہم نے کام کرنا ہے، اس پہ ہم نے چائنا کا تعاون بھی ہے، اس میں ہم نے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسی مسلح افواج جو آرگنائزڈ اور سلامتی کی ضامن ہے تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی ایک ویژن کے ساتھ اور ہم آہنگی کے ساتھ چلنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔